بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ وظیفہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جائز محبت کو پانے کے لیے، اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کروانے کے لیے یہ وظیفہ، اگر آپ کو کوئی بلا وجہ تنگ کرتا ہے، آپ پہ تشدد کرتا ہے، آپ پہ ظلم کرتا ہے، تو آپ اس کو رائے راست پر لانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھے۔ یقین مانیں اتنا پاورفل وظیفہ ہے نا، حقیقت ہے، ناجائز نہیں پڑھنا کسی کو تنگ کرنے کے لیے یا ناجائز محبت کو پانے کے لیے۔ یہ ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی جو ناجائز کریں گے، جائز کام کے لیے یہ اجازت ہے۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے، اگر آپ میرے یوٹیوب کے چینل پہ نہیں آئے تو برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی مزید اچھی وظیفات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہاں جی، تو یاد رکھیں اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے، اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں، آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جائز محبت کو پانے کے لیے، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس سے نکاح بھی کریں گے، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اور اگر آپ پہ کوئی ظلم کرتا ہے، آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں، وہ آپ کو تنخواہ نہیں دیتا، آپ کو ظلم کرتا ہے، یا آپ شادی شدہ ہیں یا کوئی میری ماں بہن ہے، آپ کو سسرال میں سے آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، یا اگر میرا بھائی کسی کے ہاں جاب کرتا ہے تو وہ جاب کا جو مالک ہے جس کی کمپنی پہ یا کسی کے پاس وہ دکان پہ کام وہ تنگ کرتا ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، رائے حاصل لانے کے لیے، یقین مانیں اتنا اچھا یہ وظیفہ ہے نا، میں نے خود بھی پڑھ کر یہ آزمایا، آپ بھی پڑھیں، ضرور پڑھیں، کوئی لمبا چوڑا یہ وظیفہ نہیں، کچھ نہیں کرنا، آپ نے بستر پہ بیٹھ کے پڑھے، چارپائی پہ بیٹھ کے پڑھے، جہاں بھی آپ کا دل کرے آپ پڑھیں۔ یاد رکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ وہ شخص پڑھے جو اپنی جائز مراد پانے کے لیے، کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جائز محبت نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ پر کوئی ظلم و ستم کرتا ہے تو اس کے لیے، اور آپ یہ جائز حق کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو وظیفہ سماعت فرمائیں، چھوٹا سا وظیفہ، آپ نے کیا کرنا ہے کہ تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد۔ تیسرا کلمہ آپ نے تیسرا کلمہ جو آپ نے یہ 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، بہتر یہی ہے کہ آپ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، اس کے بعد آپ ایک تسبیح لے لیں، تسبیح لے لیں یا اپنے ہاتھوں پر کوٹی کر لیں، تسبیح لے لیں تو بہتر ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھیں تو آپ پڑھیں یا ودودو، یا ودودو 141 مرتبہ، یا ودودو 141 مرتبہ پڑھ کر آخر میں آپ 1 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی مرضی پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، جو بھی آتا ہے، 11 مرتبہ یا 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ آپ 141 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر 11 مرتبہ یا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ تسبیح رکھ کر اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز آپ جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک ضرور وہ مراد پوری کر دے گا۔ جزاک اللہ۔